أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. آج ہم آپ کے لیے بیان لے کے آئے ہیں حضرت مولانا عبدالغفور حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت حقانی صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. إلى صراط مستقيم. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد رسول الله ونشهد أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وشفيعنا وحبيبنا وخطيبنا ومحبوبنا ومخدومنا ومعصومنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وأتباعه وبناته وعترته وبارك وسلم. بعد الحمد والصلاة قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحان الله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله رب العالمين. وفي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن قتل في سبيل الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كحول أهل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر رضي الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب الله من أحب حسينا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حق حسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إن ابني هذا سيد لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الصادق الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مرد حق باطل سے ہرگز، مرد حق کافر سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. مصائب لاکھ ہوں، شدائد لاکھ ہوں، عزائم کم نہیں ہوتے. یہ سر وہ ہیں جو کٹ جاتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے. بندہ مومن کا دل، بندہ مومن کا دل بیماریاں سے پاک ہے، اس لیے قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے. کٹا کر گردنیں، کٹا کر گردنیں بتا گئے ہیں یہ کربلا والے. کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. سبحان اللہ. صدق خلیل بھی ہے عشق، قتل حسین بھی ہے عشق، ذبح اسماعیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. تقاضا ہے، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ویدا ہو، جہاں کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو. درود شریف مسنون نماز والا قبولیت برکت کے لیے ساری جماعت پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عالم اسلام کا، پاکستان کا ہمارا
تبلیغ تحریک جہاد مشہور شہر جنگ اور جنگ کی یہ سالانہ عظیم الشان شہدائے اسلام کانفرنس، عظمت شہداء کانفرنس، اس کی کامیابی پر میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں۔ سب کہتے رہیں الحمدللہ۔ جیسے اسٹیج سے میرے ہم نام آپ کے مجاہد قائد لیڈر مولانا عبدالغفور جھنگوی صاحب فرما رہے تھے، یہ میرا شکریہ ادا کر رہے تھے، مہمان نواز لوگ ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے انہوں نے فرمایا 20 سال کی جدائی اور وقفے کے بعد آپ نے مجھے یہ منظر دکھایا، اور آپ کا یہ قافلہ شہداء ناموس صحابہ کے محافظین قائد اکابرین شہداء جو ہیں، میں ان کا ایک بچھڑا ہوا خادم ہوں۔ آج قبروں کی لائن کو دیکھ کے سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کا با وفا ساتھی ہوں۔ انہوں نے اس پہاڑ کی بنیاد رکھی اور آپ سے وفا کی۔ اللہ اب بھی ان کی قبروں پہ بارش فرماتا رہے، اور ان کے فکر اور جذبے کو اللہ پوری دنیا پر عام فرمائے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سپاہ کے قائد مجاہد حضرت مولانا احمد لدھیانوی صاحب، جناب نگر کی کانفرنس میں مجھے بار بار فرما رہے تھے اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں دوسرے منظر دیکھنے آیا ہوں، اللہ اس بہار کو سدا بہار رکھے۔ مولانا اعظم طارق رحمت اللہ علیہ کے فرزند دل بند مولانا معاویہ صاحب کو میں نے تفصیل سے سنا، اللہ ان کو سرفراز فرماوے، اللہ اس گلشن کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ آپ کی قربانیوں سے جذبے سے عنقریب خلافت راشدہ کا انقلاب آنے والا ہے۔ آپ نے قربانیاں دی، 5.5 لاکھ دیوبندی مجاہد کی شہادت کے بعد انشاءاللہ انقلاب قریب ہے انشاءاللہ، اور آپ آج آپ کے جلسے سے بھی انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ زرداری صاحب بھی مرحوم ہونے والے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جیسے آپ نے سنا ہے، آپ حضرات یاد رکھنا آج ہی رات کرنے کو آئے۔ میرے ذی قدر ذی وقار بزرگوں، اس سالانہ احرار پارک جنگ کی شہداء کانفرنس کے صدر ذی وقار صدر کانفرنس، اور میرے مجاہد علماء کرام، طلباء اعظام، بزرگوں، مجاہدوں، مواحدوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، معصوم بچے، خواتین مستورات، محترمات، مکرمات، اور میرے جمیع اہل سنت حضرات، کہ میرے اوپر آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ اعظم شانہ کا بڑا احسان ہے۔ میرے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے۔ 10 محرم کے عاشورے کی بڑی فضیلت کی رات، اللہ کی بارگاہ میں ہم اہل سنت شکر گزار ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ اجتماع نصیب فرمائے، قرآن حدیث کی بارش میں اللہ نے بٹھایا۔ اللہ نے آپ کو محرم کے وہ رسومات بدعات آپ سے باہر اکثر لوگ، کچھ حضرات اہل سنت کہلا کر بھی محرم میں وہ کام کر رہے ہیں جو نبی کی سنت کے بھی خلاف ہیں، شریعت کے بھی خلاف ہیں۔ باہر جا کے دیکھ لو، نوجوان عورتیں بے پرد، بے نماز، بے وضو، مرد عورتیں رشتہ داروں کی قبروں کی مرمت کر رہے ہیں، نہ پڑھنا، نہ وہاں نماز، نہ وضو، اور طرح طرح کی رسمیں کر رہے ہیں۔ یہ دیوبند کی محنت کی برکت سے اللہ نے آپ کو صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرمایا۔ آپ سب کہیں الحمدللہ، بلند آواز سے کہیں الحمدللہ۔ دنیا کو معلوم ہے سال بعد محرم آتا ہے، نیا سن 1421 ہجری آپ سب کو مبارک ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت اور آل رسول کے غم میں پاکستان کے مرد عورت جن کو عقل نہیں، علم نہیں، ان کے لیے جلسہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی محرم میں مبارک نہیں دینی، ہم تو مبارک دیتے ہیں کہ اللہ نے نیا سال نصیب فرمایا۔
اور یہ محرم فضیلت کا، عبادت کا، تلاوت کا، امن سکون کا، سخاوت کا، شہادت کا مہینہ ہے۔ سارا پاکستان پریشان ہے، اللہ معاف کرے، اس وقت ملک ہمارا زلزلے کی کیفیت میں ہے، تباہی کے کنارے پر ہے۔ ہم رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاکستان کو بچاوے۔ امریکہ برطانیہ کے ناپاک قدم ہمارے ملک میں داخل ہو چکے ہیں، انشاءاللہ محرم کی نسبت سے آپ نے ہی ان کو نکالنا ہے، اللہ ان کے ناپاک قدموں سے پاکستان کو پاک رکھے۔ آپ نے سب کو بتانا ہے، سال بعد محرم کا مہینہ آتا ہے، حکومت سنے، ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، فوج سب سنے، محرم کی توہین اہل سنت نے نہیں کی۔ ہم تو دیکھو رات جہاں میرا جلسہ تھا خوشاب، آج دن کو اکثر جلسے کے سامعین روزے کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے۔ اہل سنت آپ کے سامنے بیٹھے، عشاء کی نماز پڑھ کر قرآن، حدیث، صحابہ کی مدد، فضیلت، شہداء کے کارنامے، امن سکون سے بیٹھے ہیں۔ محرم کی توہین، تحقیر انہوں نے کی ہے، پاکستان بدامنی اور پریشانی انہوں نے پھیلائی ہے۔ کل پرسوں سے پورے صوبہ پنجاب، خاص کر پاکستان کے چاروں صوبوں میں چھریاں، خنجر، کانٹے تیز ہو رہے ہیں، بک رہے ہیں، تیر و تلوار جن کے ہاتھوں میں ہے۔ محرم کی انہوں نے توہین کی ہے۔ ہم نے تو قرآن حدیث سے، نماز سے، وعظ سے، جلسوں سے، کانفرنسوں سے ہم نے تو محرم کا استقبال کیا ہے، کیونکہ محرم بد امنی کا، قتل و غارت کا، ماتم کا، خون خرابے کا مہینہ نہیں، سارے کہو محرم عزت والا مہینہ ہے۔ محرم عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، محرم کا معنی عزت والا۔ کیا معنی ہے؟ قرآن میں ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ باقی یہ فرق ضرور ہے، محرم کے جلسے سب جگہ ہو رہے ہیں، اور میں دیوبند کو مبارک دیتا ہوں، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اللہ گلشن دیوبند کو روشن رکھے۔ مواحدوں، سنیوں، دیوبند نے کو ایسی بنیاد رکھی، میں حیران ہوتا ہوں، ہزار خزائیں، پورا کفر اس وقت اکٹھا ہو چکا ہے، اور یلغار کر رہا ہے کہ دیوبند کا یہ منظر ختم ہو جائے، لیکن دیوبند نے ایسے رجال پیدا کیے، کفر اپنے بنگلوں میں بیٹھ کے لرزہ برندام، ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ دیوبند کی بہار ہمیشہ سدا بہار ہے۔ یہ قیادت سپاہ کی سٹیج پر بیٹھی ہے، ان سے پوچھو، عرصہ 20 سال سے امریکہ، برطانیہ اور دین دشمن پارٹیاں، حکومتیں عدل بدل کے کتنی کوششیں کر رہی ہیں کہ گلشن دیوبند ختم ہو جائے، دیوبند کے اجتماع، تبلیغ، تعلیم، جہاد کی محنت ختم ہو جائے، لیکن میں حیران ہوں، اللہ کی مدد پر دیوبند کی تحریک، تبلیغ جوں جوں بڑھ رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی، اور یہ انشاءاللہ بڑھے گی اور یہ چلے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مدد کون کر رہا ہے، اور مدد کرتا ہی، ہم کس کی مدد پہ چل رہے ہیں؟ تو آپ ان حضرات کو کہہ دیں اب بس کرو۔ 20 سے 25 سال ہو گئے، ہر تیسرے چوتھے مہینے اسلام آباد میں شاک نوٹس پر حضرت خواجہ کندیاں شریف جیسا ولی کتب مجھے بھی بلا لیتا ہے، جو حکومت آتی ہے وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتی ہے، ہم وہاں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں، اللہ عرش سے مدد کا فیصلہ کرتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ سیلاب دین کا، یہ ختم نبوت کا، یہ صحابہ کی مدد کا سیلاب انشاءاللہ پوری دنیا پہ غالب آئے گا۔ اس وقت ہمارا پاکستان مہنگائی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کے سیلابوں عذابوں میں آئے۔ آج کی رات شہداء کا پاک خون پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہے، قرآن کے دروازے پہ آ جاؤ۔ آل رسول کی دولت، پیارے محمد عربی کی 23 برس کی محنت، خلفائے راشدین کا جذبہ، صحابہ کی دولت،
کعبے کے رب کی قسم، کربلا والوں کی امانت اللہ کا قرآن ہے اور کتاب انقلاب قرآن ہے۔ جس طرح اللہ نے اہل سنت دیوبند کو قرآن نصیب فرمایا ہے، آج ہماری دعا ہوگی اللہ دوڑے مرثیے بند ماتم، اللہ خنجر خون خرابے سے بچا کر سب کو قرآن کی دولت نصیب فرمائے۔ محرم سال بعد آتا ہے، محرم کا بیان، محرم کا واعظ تبلیغ یہ ضرور ہے۔ شیعہ کا بیان اور ہے، محرم میں سنی کا بیان، سنی کا بیان، شیعہ کے جلسے میں بیان میں صرف کربلا، صرف کربلا، صرف کربلا۔ اللہ کی شان یہ ہے، محرم جب شروع ہوتا ہے تو پہلی تاریخ کا پہلا شہید کون ہے؟ امام عدل و حریت، پیکر عدل و انصاف، راشد خلیفہ، ثانی خلیفہ، امیر المومنین، دعائے مصطفیٰ، انتخاب خدا، اسلام کی بہار، دور اسلامی کا عروج، سیدنا و مولانا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے یہ سپاہ والے کیوں اہل سنت والے اشرار فاروق و حسین، محرم کی پہلی تاریخ کو پہلی شہادت کا عمر فاروق اعظم کیا۔ مشہور شہادت 10ویں کو کربلا، جگر گوشہ بطول، سوار دوش مصطفیٰ، نواسہ رسول، قرۃ العین، اہل سنت کے حسن حسین، سید الشہداء کربلا، جنتی جوانوں کے سردار۔ اللہ نے عمر فاروق اعظم اور حضرت حسین کی شہادت کا عشرہ بھی ایک رکھا، مہینہ بھی ایک رکھا، تاریخ بھی ایک رکھی۔ آج بھی وہ ایک ہیں، کل بھی وہ ایک رہیں گے، ان کو کوئی الگ کر سکتا، جدا کر سکتا، اور عمر کو کوئی ختم کر سکتا؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ سپاہ والے ایسے جلسے نہیں کر رہے، اکابر اہل سنت ایسے جلسے نہیں کر رہے۔ اہل سنت بزرگوں، نوجوانوں، دکانداروں، زمینداروں، غریبوں، امیروں، بیویاں، بچے، کعبے کے رب کی قسم، جب بھی کفر اپنی دہشت گردی پہ، غنڈہ گردی پہ آیا، جب بھی کفر نے اتحاد بنایا، جب بھی کفر اتحادی بن کے آیا، اللہ نے کفر کے دانت توڑنے کے لیے عمر کو پیدا کر دیا۔ تکبیر، اللہ اکبر، ہم حیران ہوتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب، عمر فاروق اعظم سے تکبیر، علامہ مسعود الرحمان عثمانی، ہم سب زندہ باد ہیں، مذہب زندہ باد۔ عمر بن خطاب، عمر فاروق اعظم سے لے کر عمر بن عبدالعزیز تک، اور آج افغانستان کے ملا عمر تک پورا کفر پریشان ہے، ان سے عمر ختم نہیں ہو رہا۔ اب تم اخبار پڑھتے ہو، امریکہ کہتے ہیں آج عمر جو ہے کوئٹے میں گھوم رہا تھا، یہاں سے نکل گیا کراچی میں عمر پہنچ گیا، پھر کہتے ہیں ابھی عمر پشاور میں پہنچ گیا۔ دشمن کو ہر جگہ عمر عمر نظر آ رہا۔ یہ ہمارے بیان کا پرانا جملہ ہے۔ اپنا اپنا ڈر ہوتا ہے، اپنا اپنا خوف ہوتا ہے۔ عوام ڈرتی ہے پولیس سے، پولیس آ گئی، پولیس۔ عوام ڈرتی ہے پولیس سے، پولیس ڈرتی ہے فوج سے، فوج ڈرتی ہے کرنل، کیپٹن، جنرل سے، جنرل اور پوری دنیا کے منافق حکمران ڈرتے ہیں امریکہ کے کلنٹن، بش اور اوباما سے۔ آج کل ادھر اوباما، پھر ادھر اسامہ، یہ سارے حکمران اور جنرل ڈرتے ہیں امریکہ سے۔ واہ عمر، امریکہ ڈرتا ہے ملا سے، ملا بھی عمر۔ ملا تو ہم سب بیٹھے ہیں، ملا بھی، اور عمر کس سے ڈرتا ہے؟ کس سے؟ کیونکہ قرآن نے اصول بیان کر دیا۔ یہ نمازی لوگ بیٹھے ہیں جھنگ کے، مجاہد بیٹھے ہیں ناموس صحابہ کے۔ قرآن ضابطہ بیان کرتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ حقیقی نمازی زکوٰۃ دینے والا کس سے ڈرتا ہے؟ کس سے؟ ہم سب کس سے ڈرتا ہے؟ اسی لیے تو آپ کو امریکہ دہشت گرد کہہ رہا ہے، پاگل نہیں ہے وہ۔ امریکہ کے بنگلے پر مجاہدوں کی دہشت ہے۔ ابھی مولانا احمد الجانوی صاحب نے اس دفعہ
बड़ा बयान किया जनाब ने कहा। मैं तो पुराना हुआ तो मुझे एसपी ने फोन किया, हकानी साहब आजकल तो आप भी दहशतगर्दी वाला बयान कर रहे हैं, सिपाह वाले तो वैसे करते थे, तुझे क्या हो गया पुराना बूढ़ा आदमी, ये दहशतगर्दी कैसे नहीं सिखाई? मैंने कहा ये 125 साल का बाबा ख्वाजा खान मोहम्मद खुदिया जो है बड़ा दहशतगर्दी है, क्योंकि हम मोमिन मुसलमान समझते उसी को है जिसकी दहशत कुफ्र पर हो। आज पूरी दुनिया का कुफ्र आपसे लर्जा बरंदाम है, कुफ्र के बंगलों में जलजला तारी है, और इंशाअल्लाह ये दीन और कुरान पूरी दुनिया पर गालिब आने वाला है। ये मिटने के लिए नहीं आया, गालिब होने के लिए आया है। अब जनाब आप देख ले, चलो ये सिपाह वाले तो शहीद होते हैं, जिहाद करते हैं, नारा लगाते हैं। अमेरिका को पसीना आया हुआ है, हमारे देवबंद से एक जमात बनी 6 नंबर वाली, जल्दी बोलो ना, हम तो 7 नंबरी है ना, तालिबान मुल्ला अमरी 6 नंबर वाले बैठे होंगे यहाँ, बिस्तर कंपनी। इनको देखो ये कितने खतरनाक है, आप इनको सूफी समझते हैं। इनके मुकाबले में अमेरिका बरतानिया ने बड़ा पैसा खर्च के जमात बनवाई, सावी पगड़ी वाली। कहा रेवेंट से लोगों को बचाओ, हमारे बच्चे क्रिकेट के खिलाड़ी अनाड़ी जाते हैं, रेवेंट वाले घेराव करके उसको कलमा पढ़ा, दाढ़ी रखा, ताजुद मोहम्मद यूसुफ बना देते हैं। इनसे बचाओ, दूसरी जमात बनाओ, लाहौर न जाओ, मुल्तान इज्तिमा करो, वहां आपको मदीना भी मंगवा देंगे, मदीने वाला भी मुल्तान। ये कंपनी आपके साथ है। तो और जनाब उन्होंने इज्तिमा किया, मेरे दफ्तर के सामने मुल्तान मुझे दिखाने के लिए 20 गज के कपड़े का बैनर लगाया, और जनाब पोस्टर, इश्तिहार, अखबार, बैनर, सुन्नतों भरा इज्तिमा। बाबा लाहौर नहीं जाओ, 6 नंबर वालों को इधर मुल्तान में सराय मदीना शेर शाह जंगल में, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा इश्तिहार, सुन्नतों भरा इज्तिमा नहीं पढ़ा? ये बैनर, पोस्टर, इश्तिहार पढ़े कि नहीं पढ़े? और कमाल की बात है कि हुकूमत भी उनकी, समझे नहीं तो यूसुफ रजा गिलानी देवबंदी है जी, शाह महमूद कुरैशी देवबंदी है। मौलाना हक नवाज मरूम हंसते थे, यहाँ झंग के हालात पाक के जल से मैंने इसका बाप गवर्नर था, इसके खिलाफ मैंने बयान किया। मौलाना कहते ठीक अपने शर किया तूने मुल्तान के गवर्नर, कबर परस्त लोग। शाह महमूद कुरैशी देवबंदी है, और दूसरे रजिस्टर्ड पीर हैं काजमी साहब के बेटे। हमारे मुकाबले में उसको वजारत हज मजहबी उमूर दे के अमेरिका ने ऑर्डर किया, तेरी ड्यूटी है, वजारत दिया मुल्ला तुझे, बाप की पार्टी भी खत्म करके PPP में तूने रोजाना बयान देना है देवबंदियों के खिलाफ। इनके मदरसों में दहशतगर्द तैयार हो रहे हैं, बम बनाते हैं, इनको पकड़ो। रोजाना बयान देते तो देवबंद मदरसों का ऑपरेशन करो। हमने अल्लाह से दुआ की, मुल्तान के काजमी साहब, पीर साहब, वजीर का अपना ऑपरेशन हो गया। अभी उससे पूछते कहते नहीं जो बंदे ठीक है, इनके मदरसों में कुरान पढ़ो। समझे कमाल की बात? देखो हुकूमत भी उनकी पार्टी की, हुकूमत भी उनके मजहब फिरके की, और उधर जरदारी साहब जब इज्तिमा के बैनर, इश्तिहार, पोस्टर, सुन्नतों भरा इज्तिमा, तो हुकूमत ने कहा बाबा बात सुनो, भरी तुम इज्तिमा करो, भली मदीना 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 कारवान मदनी सावी पगड़ियां भली तुम कटे हो, पर बम फट रहे, मुल्तान में भी बम फट गया, सारी हरी पगड़ियां खत्म हो गई, हमारा कोई जिम्मा नहीं, हम खुद मर रहे। मुझे पता ही नहीं था कि वो उस्मानी साहब को, लुधियानवी साहब को पता है मैं शुजाबाद से मशहूर हूँ। मैंने ड्राइवर को कहा इधर से गाड़ी नहीं ले जाना बाबू, सारे तोते तोतियां कटे हैं, लोग गुलाब करते, मेरे खिलाफ नाराबाजी, दूसरा रास्ता बदलो, जलसे पे जाना है मुजफ्फरगढ़ आगे। जरा गाजी खान कहा मौलवी साहब सड़कें खुली हैं, वो कोई इज्तिमा है, वो भी इज्तिमा किधर गया? कहा उन्होंने कहा खत्म। तुम खत्म को समझते नहीं मेरे ख्याल, खत्म शरीफ। अमेरिका पागल नहीं है, देवबंदी को क्यों मार रहा है? ये रेवेंट वाले जो हैं, इन्होंने कोई इश्तिहार छापा? कोई बैनर पोस्टर छापा? इनका इज्तिमा आया, इनको जनरल कियानी ने मिन्नत की, जरदारी ने मिन्नत की, ये आपके मौलाना बैठे लुधियानवी साहब, ये आपके कायदीन का नाम है, इनके मौलवी का नाम है भाई अब्दुल वहाब। लोग रात को सोते हैं, वो सारी रात रोता है।
آپ میری بات پہ اعتماد کریں، میں آپ کی جماعت کا پرانا خادم ہوں، مصروف معروف آدمی ہوں. یہ بھائی عبدالوہاب جو ہے اس کو رات کو اللہ کا دیدار نصیب ہو. اللہ کے ساتھ یاری لگاؤ. یہ ہر سال شہداء کا جلسہ کیوں ہوتا ہے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آمنہ کے لال سرکار مدینہ نے منبر و محراب پر فرمایا تھا، کوئی عورت کے لیے مر جاتا ہے، کوئی دولت کے پیچھے مر رہا ہے. ابھی چلو اسی ملتان میں ملتان سے مشہور ہوں، میرے دفتر کوئی حضرات جانتے ہیں، مجلس علماء اہل سنت، تنظیم اہل سنت، یا آپ کے بزرگوں کے مراکز ہیں. ملتان میں عطا اللہ شاہ بخاری سو رہا ہے کچی قبر میں. جناب ملتان میں اسی ہفتے محرم کے پہلے عشرے میں ایک شادی ہوئی. حکمرانوں تم کس منہ سے محمد عربی کے متھے لگو گے؟ ملتان کے وزیر امیر، ملتان میں اسی محرم میں شادی ہوئی. شادی والے بدبخت بدقسمت کا نام بھی خادم حسین. حالانکہ حسین کے خادم تو آپ بیٹھے. حسین قرآن والا تھا، دیوبندی دن رات قرآن کی بارش کر رہے ہیں. حسین کی اماں قرآن کی حافظہ، دیوبندیوں کے مدرسوں میں 2,000 بچی قرآن کی حافظہ بیٹھے ہیں. حسین کے بھائی مولا علی کے 18 بھائی سارے قرآن کے حافظ. مولا علی کے 18 بیٹے سارے قرآن کے حافظ، 6 بیٹیاں قرآن کی حافظہ. ملتان میں اسی عشرے میں محرم میں شادی ہوئی. ایک بدبخت نے شادی میں خود بھی شراب پیا، لوگوں کو شراب پلایا. جا کے ملتان سے پوچھو 50 بد نصیب شراب کی موت مر گئے، شراب کی موت مر گئے. باقی نشتر میں مر رہے ہیں، بدبو پھیل رہی ہے ان سے. ہوش کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رو کہ میرے صحابہ مجھے جبریل امین نے منظر بتایا ہے، ایک وقت آئے گا میری امت میں 100 آدمی کی موت آئے گی، 95 جہنم میں جائے گا، 5 بہشت میں جائیں گے. 5 کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ہم شہیدوں کی یاد کا اجتماع اس لیے بناتے ہیں، سب سے اعلیٰ موت شہادت کی. میں نے خطبے میں حدیث پڑھی، نبی علیہ السلام نے شہادت کی موت کی تمنا کی. اسی لیے تو ختم نبوت کی زبان ہے. ختم نبوت سے سن کر عمر فاروق اعظم آدھی رات کے بعد رو کے دعا کر رہا تھا، تمنا کر رہا تھا، اللہم دعا کر. فاروق اعظم کی تمنا، اللہم 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 انی اسألک شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ میدان بدر میں عمر سپہ سالار تھا محمدی جماعت کا، احد میں بھی تبوک میں بھی. اللہ اب میں بڑھاپے میں دعا کرتا ہوں، اتنی خلافت حکومت کر لی. اللہ جب بھی عمر کی موت آئے، موت بھی شہادت، موت بھی شہادت، شہادت بھی گنبد خضرا کے سامنے. میرا دعویٰ ہے نبوت کا انتخاب جیسے عرش پہ ہوتا ہے، فرش سے کوئی نبی بن سکتا؟ بننے کی کوشش کی، بن گیا. 1 لاکھ کا مجمع تھا چناب نگر میں. مولانا احمد بدیانوی کی تقریر پر میں بڑا خوش ہوا. پرانی سنگت ہے، ان سے پوچھو ٹھاٹھے مارتا ہوا عاشقان رسول کا اجتماع. دیوبندیوں تمہارے عشق رسول کو عرش کی سلامی دے رہا ہے. غریبی میں تم نے قادیانیوں کی دولت اور پیسے کا مقابلہ کر کے تم نے قادیانیوں کی نبوت کو چلنے دیا. میں دیوبندیوں کا وہ مولوی ہوں، کالج سکول یونیورسٹی کی روزانہ تردید کرتا ہوں ہر جلسے میں اجتماع میں، کیونکہ مدرسوں سے دین چل رہا ہے. مدارس مساجد محمدی گلشن ہیں، محمدی باغ ہیں. پوری دنیا میں نبی کی سنت شریعت قرآن حدیث پہنچ رہا ہے تو مدارس کی نسبت سے کالج سکول یونیورسٹی کے خلاف میں بیان کرتا ہوں. روزانہ پاکستان کی سڑک پہ دیکھتا ہوں پینٹ پتلون ٹائی بھائی والے اینٹیں اٹھا کے کبھی بسوں کے شیشے توڑ رہے ہیں، کبھی ڈرائیور کے دانت توڑ رہے ہیں، کبھی کنڈکٹر کا گریبان پھاڑ رہے ہیں. یہ جامعہ محمودیہ اور دیوبند مدارس کے طلباء بیٹھے ہیں، یہ زمین پہ چلتے ہیں تو زمین بھی ناز کرتی ہے کہ میرے اوپر قرآن والے چل رہے ہیں. ان کا محمدی یونیفارم ہے. لیکن میں مولانا لدھیانوی کے ریکارڈ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک جلسے کے لیے شاہ کوٹ کے جلسے کا سفر کیا. کیوں سردی میں سفر کیا؟ مجھے فیصل آباد کے عشق رسول نے سفر پر مجبور کیا. جب اخبار پڑھا تو میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے. واہ محمد عربی، کیا عزت ہے تیری، کیا شان ہے. 15ویں صدی میں تیری عزت میں لوگ کیا قربانی دے رہے ہیں. فیصل آباد جاگ رہے ہو؟ فیصل آباد زندہ باد. کیا مطلب؟
فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی. آپ کو پتا ہے میں کالج سکول یونیورسٹی کے خلاف بیان کرتا ہوں، لیکن آپ کو منع نہیں کرتا. جھنگ والے کا حکام سے پورا ہو گیا، ابھی کہتا ہے بچوں کو کالج نہ پڑھاؤ. نہیں ضرور، تم ہمارے تو باپ دادا نے مولا بنایا، فیس نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، تم پیسے بھر کے جناب بچوں کو ایف اے، پھر بی اے، پھر ایم اے، پھر ڈبل ایم اے، پھر تھرڈ ایئر، فرسٹ ایئر، بی کام، ٹی کام، سی کام، ایم کام، پھر ناکام. کھڑا ہو کے پیشاب کرے گا وہ کیا کام؟ گدھا بھی کھڑے ہو کے پیشاب، اسٹوڈنٹ بھی کھڑا ہو. ہر وقت میں جنگ آتا ہوں، ڈائیو گاڑی پہ دیکھتا ہوں وہ باتھ بنے ہوئے، لیٹرین، دروازہ، لوٹا، باقی لوگوں کے لیے دوسرے کو بنے ہوئے. بابا یہ کیا ہے؟ مول صاحب تم جاؤ لیٹرین دروازہ بند کرو. یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بٹن کھول کے، پڑھے لکھے جن کو پیشاب کا شوق نہیں، تو کیا ہمیں بڑے مت. آپ کو پتا ہے میں مدرسے کا مولا ہوں، مدارس کی بات کرتا ہوں، لیکن کالج کے لڑکے نے اس دیش کے رسول نے ہمیں رلا دیا. پچھلے مہینے کی بات ہے، فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی، وہاں لڑکے فرسٹ ڈویژن، پتہ نہیں ڈپلوما، سند کیا، انہوں نے امتحان میں فرسٹ، وہ پاس ہوئے. تو موجودہ پنجاب کا گورنر آیا، اس کے باپ نے نام تو اچھا رکھا تھا، تم صحابہ کے عاشق بیٹھے ہو. سلمان فارسی کیسا صحابی تھا جس کو ختم نبوت میں کہا سلمان من اہل بیتی. نام کو اچھا رکھا پر یہ لاہور کا کانا ہوئے بے ایمان تاثیر بن گیا. یہ آیا سند دینے کے لیے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد. لڑکوں کے ماں باپ شریک تھے، گورنر آیا ہوا ہے، پوری پولیس، ڈی آئی جی، ایس پی صاحب، گورنر اسٹیج پہ کھڑا ہے اور جناب سند دے رہا ہے. اس نے فرسٹ کیا، اس لڑکے نے فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں فلاں شعبے میں فرسٹ کیا، امتحان میں فرسٹ آیا، پاس ہوا. وہ سند دیتا آیا، نوکری دوں گا، انعام دوں گا، انگلش میں فرسٹ. ایک لڑکے کی باری آئی، جب اس کی سند اور انعام کی باری آئی، اس نے نہ گورنر کو سلام کیا، نہ ہاتھ ملایا، نہ سند دی، سٹیج سے اتر گیا. اخبار لکھتا، اس کے باپ نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ سند لے لے، تجھے بڑی نوکری ملے گی، میں تیرا باپ ہوں، میں نے بڑا خرچ کیا تجھے یونیورسٹی فیصل آباد. کہتا بابا یہ وہ گورنر ہے جس نے پچھلے دنوں قادیانیوں کے حق میں میرے محمد عربی کی ختم نبوت کے خلاف بیان کیا. پاکستانیوں، عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا، میں نے مولانا لدھیانوی کو بتایا، سن 53 میں جب شاہ بخاری کی جماعت کو دیوان دولتان لیبیوں نے، جب انہوں نے لاہور کی مال روڈ پر جب ختم نبوت کے پروانوں سے راوی دریا کا خون سرخ ہو گیا، تو شاہ بخاری کے اعصاب پہ فالج پڑ گیا، امیر شریعت کو فالج ہو گیا. اس غم میں پھر لاہور میں شاہ صاحب کو لے آئے. 1 لاکھ کا مجمع تھا لاہور بخاری کی زیارت کے لیے. میری طرح ایک ایسے فاضل نوجوان بیٹھے ہیں، ایک خطیب گرج رہا تھا، برس رہا تھا. مجھے تو عادت نہیں ہے، تمہارے خطیب کہتے ہیں تسی بول دے نہیں تے بولو. بھئی میرے بولن سے ویسے تواڈے بولن بولتے نہیں تسی بولتے نہیں تے سنی سنتے. وہ خطیب بھی جوش کتابت میں سامنے 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے مریض بخاری آ رہا تھا، ساری زندگی نبی کے عشق میں بیمار پڑ کے. شاہ جی نے کہا فاضل خطیب کو مائک سے ہٹا دو. ہٹا دیا گیا. مائک میں منہ رکھ کے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا خطیب صاحب لاہور کے لوگوں کا شکوہ نہ کرو، یہ نعرہ نہ لگائیں ہمیں فیس نہ دے، کرایہ نہ دے، داد نہ دے. ان کے عشق رسول کا وکیل اور گواہ میں عطا اللہ شاہ بخاری ہوں. میدان قیامت لگے گا، میں بخاری گواہی دوں گا. اللہ پاکستان کے لوگ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، بے روزگار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تیرے محبوب محمد عربی کے معاملے میں بے غیرت بھی نہیں ہے، بے وفا بھی نہیں ہے. کیا فیصل آباد نے آج بھی لوگوں کو بتا دیا، واہ کالج کا لڑکا، اگر مولانا لدھیانوی قربانی دے تو کوئی بات نہیں، عبدالغفور حقانی، یہ سارے نعت خان، سارے ہم نبی کی نسبت کی کمائی کھاتے ہیں. ہم محمد عربی کے شعبے کے مدرسے کے لوگ ہیں. کالج کا لڑکا جس کی پوری لائف، پوری زندگی سکول سے کالج، یونیورسٹی، اس نے امریکہ کے بنگلوں میں لرزہ طاری کر دیا کہ ہم کالج کے لڑکے
सकते हैं। गवर्नर को जलील कर दिया। बाप कहता रहा, कहता बाबा नौकरी छोड़ दूंगा, टोकरी उठाऊंगा, मजदूरी करूंगा, इस गवर्नर को न सलाम करूंगा, न इसके हाथ से सनद लूंगा, न मैं इससे इनाम लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि कल मोहम्मद अभी मुझे ठुकरा न दे, मुझे मेरी मत्थे न लगाए। समझो बात को, हम ज़बानी कलामी लोग नहीं हैं। काबे के रब की कसम, नबी के इश्क और मोहब्बत के मजे लेने हैं तो देवबंदी बनना जरूरी है। हसन हुसैन की जिंदगी का लुत्फ लेना है तो देवबंदी बनना जरूरी है। हमें मातम करने, चीखने, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। पूरी दुनिया इस्लाम तस्लीम कर रही है। करबला 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 वालों के नाम पे खून हुसैन का सौदा करके दौड़े मसीहे, जिनकी शक्लें तब्दील, जिनके जिस्मों से भंग चर्च की बदबू, यजीद का बहाना बना के अमीर मुआविया को हम नहीं बकने भौंकने देंगे। मैं काबे के रब की कसम खा के कहता हूँ, महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ख्वाब है। कहता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। फिर उमर बिन अब्दुल अजीज का इल्हामी ख्वाब है। कहता है 3 रातें मैंने ख्वाब देखा, अदालत लग गई है। अदालत में मौला अली भी पेश हुए हैं, वो निकले हैं। लोगों ने पूछा क्या फैसला हुआ? फरमाया कोज़ी अली मेरे हक में फैसला हो गया। फिर अमीर मुआविया की पेशी पड़ी, वो बाहर आए अल्लाह के सुप्रीम कोर्ट से, पूछा क्या फैसला? इसी कुरान पे शहीद हुए। पहले पारे से कुरान कहता है वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सबको लब्बैक, सबको इशा नमाज पढ़ कर कुरान हदीस में बैठे हो। 10वीं मुहर्रम की रात सुबह रोजा नमाज, कहो ये ईमान है, कहो ये। बगैर ईमान के लोगों को कुरान नसीब होता है? अल्लाह ने आपको कुरान में बिठाया है। ये सारे मजमे में दाया बाया कुरान वाले बैठे। ईमान वालों, जी अल्लाह इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदर मर गया, गवर्नर मर गया, वजीर मर गया, लंदन से लाश आई, वजीर आजम तब मर गया, कह सकते हो? अल्लाह कहते जूती गांचने वाले का बेटा, लकड़ी की मजदूरी करने वाला, खेती बाड़ी का काम करने वाला, मैले कपड़े वाला, गरीब आदमी, मुआशरे में कोई हैसियत नहीं। अमेरिका के मुकाबले में, बरतानिया के कुफर के मुकाबले में, तालिबान अफगानिस्तान, गरीब का बेटा लोहे के हथियार पहन के अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का दीन, अल्लाह का कुरान, दीन इस्लाम, अल्लाह का दीन, मोहम्मद नबी की सुन्नत, शरीयत के लिए अल्लाह कहता है जिसकी लाश टुकड़े टुकड़े हो गई, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। जंग शहीदों का शहर है, कुरान कहता है शहीद जिंदा है। तो शहीद, इनको मुर्दा कहना, बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। हमारे बुजुर्ग थे, नई नस्ल जो है वो इन बुजुर्गों से पूछ ले। मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी तकरीर उनकी मौलाना हक नवाज की दावत पर। मौलाना जंगवी शहीद जेल में थे। अक्सर हम आते थे, मौलाना हमें बुलाते थे, मौलाना जेल में बैठे होते। आज मैं जामिया महमूदिया में बैठा था, सारा मंजर याद आ गया। ईंटें पड़ी थी संगे बुनियाद में, मौलाना जंगवी के मदरसे की संगे बुनियाद का जलसा। हम सारे वाज करने वाले, किताब वाले मदरसे में, मौलाना जंगवी जेल में। वहाँ से लिस्ट बना के दे, मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूक रहमत इतने में, मौलाना लुकमान अलीपुर इतने में, मुफ्ती अली मोहम्मद रहमहुल्लाह, मुफ्ती अब्दुस्तार साहब, सब तशरीफ फरमा। मेरे लिए जंगवी साहब ने लिखा, इसका बयान 1 घंटा होगा। जो जेल में होते थे, वाह देवबंदी तुम्हारी जेल भी अजीब, तुम्हारी मौत भी शहादत, दुनिया में भी सुरखरू, कब्र में भी। मौलाना दीनपुरी का आखिरी बयान यहाँ जंग ईद पढ़ाई, बस फिर कब्र की तैयारी हो गई। मौलाना फरमाते थे मैं कुरान में 7 आयतें दिखाता हूँ, वबश्शिरिस साबिरीन। बच्चों की लाशों के टुकड़े हुए, ज़ैनुल आबिदीन बीमार, खैमा पर्दादार, करबला में लाशों का अंबार। फिर भी हुसैन की जबान पे या कुरान है, या जिक्र है, या नमाज है, मातम, ताज़िया तबूक, खंजर ज़नी। हुसैन के
हुसैन के घोड़े को क्या मानते हैं और जनाब हम घोड़े को मानते हैं, लेकिन घोड़ा वही जो कुरान में है। ये घोड़ा टांगे वाला हम नहीं मानते। मैं जहाँ जलसा करता हूँ मुहर्रम में, मैं कुरान पढ़ता हूँ, मेरे मुकाबले में घोड़ा लेके आ जाता है। बाबा हजरत हुसैन करबला में शहीद हो गए, घोड़ा अभी जंग में चल रहा है। फैसलाबाद में कैसा घोड़ा? हम घोड़े को मानते हैं। सिपाह वाले ऐसे साहबा नहीं करते। काबे के रब की कसम, हर लीडर को अपनी पार्टी प्यारी है। मेरी पार्टी, मेरी पार्टी, मेरी पार्टी। तुम लैंड क्रूजर पे बैठो, तुम अमेरिकन करोड़ 90 करोड़ की गाड़ी क्रूज में, पराडो में, पजेरो में, मर्सिडीज में बैठो। अल्लाह की कसम, नबी के सहाबा, मुहाजिर, अंसार, मुजाहिद जिन घोड़ों पे सवार हुए, देवबंदी घोड़े को मानते हैं, सुन्नी घोड़े को मानते हैं। घोड़ा जिहाद के लिए, घोड़ा सवारी के लिए, घोड़ा इबादत के लिए, पूजा पाठ के लिए। घोड़े को तो कुरान बयान करता है, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। कुरान कहता है घोड़ा सवारी के लिए, मलन कहता है लिताबुदूहा, कुरान कहता है तरकबूहा। हम तो मानने वाले हैं। मैंने 30 साल पहले अर्ज किया था, अकाबिर देवबंदी बयान करते हैं, मोहम्मद अरबी के सहाबा, साद इब्न अबी वक्कास की क़ियादत में, उमर फारूक आजम की सियादत में, मौला अली की क़ियादत में, अमर बिन आस की क़ियादत में, अल्लाह की कसम सहाबा के घोड़े जब तैयार हुए, जब घोड़े जिहाद के चले, मुजाहिद की शान सुनो। ओ अमेरिका, बरतानिया और पाकिस्तान के पेट पतलून वाले पिट्ठू हुक्मरानों, क़यामत आ जाएगी, हम जिहाद का नाम दहशतगर्दी नहीं रखने देंगे। हमारा मोहम्मद अरबी मुजाहिद, सिद्दीक अकबर मुजाहिद, उमर मुजाहिद, उस्मान मुजाहिद, मौला अली मुजाहिद, हसन हुसैन मुजाहिद, हमारे उलमा मुजाहिद। जिहाद रहेगा। जिहाद नबी का शोभा है। जिहाद से कलमा बढ़ रहा है, फैल रहा है, कलमा बुलंद हो रहा है। हम उन घोड़ों को मानते हैं। मोहम्मद के सहाबा जब घोड़ों पे सवार हुए, घोड़े चल पड़े। जिहाद वाले घोड़े के कदमों के टापों से जो गर्दो गुबार उड़ा, इसको कुरान कसमें खा खा के, अल्लाह कसमें खा खा के, वलादियाति ज़बहन फलमुरियाति क़दहन फलमुगीराति सुबहन फ़अथरन बिही नक़अन फ़वसतन बिही जमअन इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। हम सब्र वाले लोग हैं। कैसे माओं के लाल शहीद हुए। आज छंग की क़यादत की बेवाएं बैठी हैं, बच्चे स्टेज पर हैं। जनाब, इतने बड़े नौजवानों की लाशों पर, शहादतों पर हमने कभी मातम, क्योंकि हम कुरान वाले हैं। कुरान ने पाबंदी लगा दिया। कुरान उल्टा मुबारक देता है, वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। अल्लाह कहता है जो मातम नहीं करते, सब्र करते हैं, उन पर रहमत बरसती है। जाके जामिया महमूदिया में नौजवानों शुहदा की कब्रों पे देखो, अभी भी रहमत की बारिश बरस रही है, अभी भी फूल बरस रहे हैं। अल्लाह इन पहाड़ों को सदा बहार रखे। अल्लाह ताला इन लोगों की जिंदगियों में और ज्यादा बरकत इजाफा फरमाए। अल्लाह पाकिस्तान पर नहीं, पूरी दुनिया पर सहाबा की मदद को गालिब रखे। इंशाअल्लाह ईमानी जज्बा रहेगा तो ये इज्तिमा ऐसे रहेंगे। मैंने बात ही शुरू यहाँ से की थी। आप तो वो तबका है, वो 3 दिन का इज्तिमा खत्म, रेवेंट वालों का इज्तिमा बन गया 15 दिन। तो बाबा लाहौर में बम फट रहे, वजीर आला मियां शहबाज शरीफ रहमतुल्लाह अलैह पहले भी खोसा साहब से लड़ाई होती, तो मैं मानते नहीं, ये लुधियानी से भी पीर बन गया। उधर खोसे से रफड़ हुआ, उधर कमाल पाकिस्तान। बम फटता है लाहौर में, गिरफ्तार करते हमें। बम फटता है कहीं, अब पेशावर में भी हम है, लाहौर में भी हम है, हर जगह मौजूद है। हम बम मारने वाले नहीं है, हम तो उल्टा बम खाने वाले लोग हैं। फारूकी साहब, आजम तारिक साहब, उन पे तुमने बम मारे, उन्होंने कोई बदअमनी नहीं की। हम अमन वाले लोग हैं। अमेरिका अफरा तफरी फैला रहा है और आप देवबंदी क्या इंतजार कर रहे हैं? तैयार रहो, अमेरिका को भी आपने निकालना है, रूस की आप। जी दोस्तों, अभी आप हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह को समाअत फरमा रहे थे। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें
اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔